آج ماضی قریب کی ایک بہت بڑی ہستی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، جو اپنے وقت کے بہت عظیم محدث، مفسر، مناظر، خطیب، صاحب علم، صاحب روحانیت، صاحب باطن اور استاذ العلماء تھے۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ذات مبارک کے ساتھ میری جو ذاتی تعلق ہے وہ اس اعتبار سے، ایک قلبی لگاؤ اس اعتبار سے بھی ہے کہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا، آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع بھی ملا، آپ کے ملفوظات عالیہ بھی سنے اور آپ کے معمولات مبارکہ کو بھی دیکھا۔ اپنے وقت کے عظیم محدث، آپ کا وصال یکم جمادی الاخری سن 1427 سن ہجری، اور یہ جون کی 27 تاریخ تھی 2006 کا سال۔ آپ کی ولادت یہ 2 رمضان مبارک 1358 سن ہجری بمطابق 16 اکتوبر 1939 کو ہوئی۔ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری شخصیت تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ظریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے اساتذہ میں، فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں اپنے وقت کے اکابر علماء داخل ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور آپ بیعت ہوئے اس عظیم ہستی سے جو ولی کامل تھے، جو صاحب کشف و کرامات تھے، جو صاحب باطن تھے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم پیکر تھے، حضرت علامہ خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کی مبارک زندگی ہے، اگر اسے چند حصوں میں بیان کروں تو آپ کی شان یوں نظر آتی ہے کہ ایک تو آپ بہت بڑے محدث تھے، اور آپ کا محدث ہونا ہر اس آدمی کو پتہ ہے جس نے آپ کی کوئی ایک تقریر بھی سنی ہو، جس نے آپ کے پاس شرف تلمذ حاصل کیا، آپ کے درس حدیث کے اندر اگر کوئی بیٹھا یا آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ میں نے الحمدللہ آپ کی کتابیں بھی پڑھی اور آپ کی گفتگو بھی سنی اور آپ کا خطاب بھی سنا، اور اس میں احادیث طیبہ جس روانی کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان فرماتے تھے، وہ آپ کا کمال تھا اور آپ کا امتیاز تھا۔ اسی طرح آپ اسی مرتبے کے مفسر تھے کہ آپ کی تقاریر اور آپ کی تحاریر کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا تھا۔ دورہ قرآن کروایا کرتے تھے رمضان المبارک اور اس سے کچھ پہلے، اور اس دورہ قرآن کے اندر قرآن مجید کے انوار اور موتیوں سے سائلین علم کی جھولیاں بھرتے تھے۔ پھر آپ اسی طرح بہت بڑے مناظر تھے، اپنے وقت کے اہل سنت کے ایک عظیم مناظر، جس کے سامنے گئے الحمدللہ عقائد حقہ کو بہترین طریقے سے ثابت کیا، حتیٰ کہ کچھ مسائل کے اندر آپ پر مقدمے ہوئے، کورٹ کچہری کا سلسلہ ہوا، اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہر مقام پہ فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی جو شان خطابت ہے وہ بڑی یونیک تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک آپ تقاریر فرمانے جاتے تھے، اور پنجاب کے تقریباً بڑے شہروں میں آپ کے خطابات کا شہرہ تھا، اور آپ کا خطاب ایسا خوبصورت ہوتا تھا کہ علماء اس خطاب کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کسی دوسرے عالم کا خطاب کم سنتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کا خطاب سننے کے لیے بڑے بڑے علماء بھی حاصل ہوا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تقریباً 1997 کی بات ہے، میں لاہور جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، تو ہمارے جامعہ کا جو ماحول تھا، چونکہ علمی ماحول تھا، تو اس میں تقریریں سننے کا اتنا زیادہ کوئی رجحان نہیں تھا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی تھی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ آج رات
فلاں مسجد میں، بھاٹی گیٹ کی ایک مسجد میں بہت بڑے عالم دین کا بیان ہے، ساری کلاس ان کا بیان سننے جائے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہمیں تو تقریریں سننے کی اتنی رغبت نہیں دی جاتی، لیکن ایسے کون سے عالم ہیں کہ جن کی تقریر سننے کے لیے ہمارے استاد فرما رہے ہیں کہ آج ساری کلاس جا کے ان کا خطاب سنیں۔ چنانچہ رات کو ہم پہنچے، مسجد میں پہنچے، خطاب شروع ہوا، اور ممبر کے اوپر جو ہستی بیٹھی ہوئی تھی وہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے جب ان کا خطاب سنا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم از کم جس موضوع پہ انہوں نے خطاب کیا، شاید 100 کے قریب حدیثیں عربی کے اندر پڑھی ہوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کا خطاب، اور احادیث طیبہ کی روانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس میں موجزن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جس محبت، عقیدت اور القاب و آداب کے ساتھ ادا ہو رہا تھا، اسے دیکھ کے اور اسے سن کے ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ آپ کی خطابت تھی، اور آپ کے تقریباً تمام خطابات اسی انداز کے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بہت بڑی خوبی، آپ تدریس فرماتے تھے، اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ گلستان جوہر میں آپ نے کئی سال تک دورہ حدیث میں تدریس فرمائی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں میں بھی وہاں پر مدرس تھا جامعۃ المدینہ میں، اور حضرت اپنی فیملی کے ساتھ جس گھر میں رہتے تھے اس کے ساتھ والے کمرے میں میری رہائش تھی، اور وقتاً فوقتاً آپ کی زیارت بھی ہوتی، آپ کے گھر پہ حاضری بھی ہوتی، آپ کی باتیں بھی سننے کو ملتی، اور آپ کی باتوں کا جو موضوع ہوتا تھا، جو گفتگو کا موضوع ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقائد اہل سنت اور خدمت دی۔ جب بھی آپ کے پاس بیٹھے آپ کے موضوعات یہی ہوتے تھے، اور دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے آپ یقین کیجئے کہ ہم پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے کہ اس انداز میں حدیث پڑھاتے تھے، لیکن فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال اور فضائل بیان ہوتے تو خود بھی روتے تھے، طلباء کو بھی رلاتے تھے۔ نعت شریف پڑھی جاتی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف سنتے ہوئے آپ زارو کتار روتے، اور دل و دماغ کے ساتھ ایسا لگتا کہ جیسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کا جو تصنیفی کام ہے، جو آپ نے تحریری کام کیا، وہ بھی الحمدللہ ایک ضخیم کام ہے۔ آپ کی جو کتابوں کی فہرست ہے وہ ہے تقریباً 57 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور اس میں جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے علمی اور سب سے خوبصورت کتاب ہے وہ ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بیان میں انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع کتاب ہے۔ پوری کتاب پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، محبت، تعظیم، مقام، شان، صفات کا جو بیان ہے، اور اس پہ جس کثرت کے ساتھ آپ نے حوالہ جات جمع فرمائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے اس علمی مہارت سے قدماء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، پرانے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پہ ایک باب باندھ کے کلام کیا، آپ کی تعظیم پہ، آپ کے ادب پہ، آپ کی گستاخی کے احکام پہ، نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں کس قدر کوشش کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ نے کلام فرمایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف شانیں، آپ کے علوم عالیہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، آپ کے تصرفات، آپ کے اختیارات، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام، دیگر نبیوں پر آپ کی فضیلت، اس طرح کے 20 موضوعات ہیں جو آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر تحریر فرمائے۔ آپ کا انتقال 1 جمادی الاخری کو ہوا۔